السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے کمسن بدروح۔ شمالی عراق کے ایک علاقہ میں ماہرین آثار قدیمہ نے جب قدیم ادوار کے کھنڈرات کی نشاندہی کی تو اس علاقہ کی کھدائی شروع ہو گئی۔ چند ہی دنوں کی کاوشوں کے بعد مکانات کے کھنڈرات کے نشانات ملنے شروع ہو گئے۔ ان کھنڈرات میں جو چیزیں سب سے نمایاں طور پر سامنے آئی وہ ایک معبود خانہ تھا جس کا مینار ایک انسان نما گنبد جیسا تھا، جس کے ہاتھوں کی جگہ دو بڑے دیو ہیکل پر بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جو قدیم تہذیب کی نشاندہی کر سکے، اس لیے مزید کھدائی جاری تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مزدور ابھی تک کھدائی میں مصروف تھے۔ نہ صرف مزدور بلکہ ماہرین بھی ممکنہ جگہوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان ماہرین میں پروفیسر جیکب بھی تھا جو اپنی جوانی کو پیچھے چھوڑایا تھا لیکن اس پیرانہ سالی میں بھی پرجوش تھا۔ وہ ایک دیوار کا بغور معائنہ کر رہا تھا کہ ایک بدو لڑکا تیزی سے دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ سر، ایک غار برآمد ہوا ہے۔ لڑکے نے پھولی ہوئی سانس کے دوران عربی میں پروفیسر کو اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد ہی پروفیسر اس غار کا معائنہ کر رہا تھا۔ چونکہ غار کے قریب ابھی کھدائی مکمل نہیں ہوئی تھی اس لیے کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت تھا۔ غار کا دہانہ 2 فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ پروفیسر غار کے اندر ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا کہ یکایک اس کی نظر ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے فوراً ہی بیلچے کی مدد سے اسے کھینچ لیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس سے مٹی علیحدہ کی تو اندر سے ایک دانت کا سکہ برآمد ہوا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ مساجد سے مغرب کی اذان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، تاہم ابھی اتنی روشنی باقی تھی کہ اس سکے پر کندہ تصویر صاف طور پر نظر آ سکتی تھی۔ وہ تصویر معبود خانہ کے گنبد پر بنی ہوئی تصویر سے مشابہ تھی۔ پروفیسر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سکہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اگلے روز اس نے کئی مقامی ماہرین سے رابطہ قائم کیا لیکن اس تصویر کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے نہیں دے سکا۔ کیٹس اپنی بچیوں کے ہمراہ جارج ٹاؤن کے ایک خوبصورت علاقہ میں رہائش پذیر تھی۔ بڑی لڑکی کی عمر 12 سال سے تجاوز کر چکی تھی جبکہ چھوٹی لڑکی شیرون 9ویں سال میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ شوبز سے منسلک ہونے کے باوجود بھی اپنی مصروفیت صرف اس حد تک رکھتی کہ بچیوں کی دیکھ بھال پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ حالانکہ گھر میں ڈرائیور کے علاوہ ایک خادمہ بھی موجود تھی جس نے گھر کی دیکھ بھال پر کبھی کوتاہی نہیں کی تھی اور نہ ہی کیٹس کو کبھی اس سے کوئی شکایت ہوئی، لیکن باوجود اس کے وہ گھر کے معاملات میں خاص طور پر بچیوں کے معاملہ میں ہر چیز کا خود خیال رکھتی۔ شیرون کچھ شرارتی بھی تھی۔ ادھر کئی دنوں سے اس کا بدن بھی کچھ فربا ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے تاکید کی تھی کہ شوگر سے شیرون کو دور رکھا جائے، لیکن مشکل یہ تھا کہ شیرون کو میٹھی چیزیں از حد پسند تھیں۔ وہ اسے حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ کئی سال قبل کیٹس نے اپنے شوہر سے اختلافات کی بنا پر علیحدگی اختیار کر لی تھی، پھر مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا، لیکن اس نے اپنی شفقت اور محبت سے بچیوں کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ شیرون تو باپ کو کسی حد تک بھول چکی تھی۔ ہاں، اس کی بڑی بچی کے دل میں باپ کے لیے کبھی ہوک ضرور اٹھتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ اپنی ماں سے والد کے بارے میں ذکر بھی کیا لیکن کیٹس بڑی خوبصورتی سے بات ٹال جاتی۔ وہ اپنے شوہر کی ہر یاد کو اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک چکی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ بچے بھی اپنے باپ کو بھول جائیں۔ وہ ایک باہمت عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی زمانہ کے بہاؤ میں وہ اور لوگوں کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر چل رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر مکمل اعتماد تھا، اسی لیے اس نے شوہر سے علیحدگی کے بعد بھی کسی کا ہاتھ پکڑنا گوارا نہیں کیا اور یہی اعتماد وہ بچیوں میں بھی پیدا کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک رات جب کیٹس گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک آواز سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ بیداری کی حالت میں بھی اسے وہ آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وقفے سے کوئی چیز اس کے مکان کے اوپری حصے پر گر رہی ہو۔ وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے اس آواز کی محرکات کا پتہ کرنے چل پڑی۔ اس نے اپنے بدن پر گاؤن پہنا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بڑی لڑکی پچھلے حصے میں ڈرائنگ روم سے منسلک کمرے میں سوئی تھی جبکہ پہلی منزل پر اس کی چھوٹی لڑکی شیرون کا کمرہ تھا۔ خود اس کا کمرہ زیریں حصے میں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپری منزل پر پہنچ گئی۔ آہستہ سے شیرون کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے بجلی روشن کی اور کھڑکی کی طرف بڑھی کیونکہ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے جہاں سے یخ بستہ ہوائیں کمرہ میں داخل ہو رہی تھیں۔ کیٹس کھڑکی بند کرنے کے بعد زیر لب شیرون کو برا بلا کہنے لگی کیونکہ اس کی بے پرواہی کی وجہ سے نہ صرف کھڑکی کھلی رہ گئی تھی
بلکہ سرد ہواؤں کے باوجود وہ بغیر کمبل کے اپنے بستر پر سمٹی پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کا کمبل ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ کیٹس نے کمبل اٹھا کر شیرون پر اچھی طرح ڈال دیا، پھر کچھ دیر کھڑی شیرون کی طرف دیکھتی رہی اور واپسی کے لیے مڑی۔ وہ آواز جس نے اسے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا تھا بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے لائٹ آف کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی اور آہستگی سے شیرون کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن دوسری رات پھر اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس بیداری کی وجہ بھی انجانی آواز ہی تھی، لیکن آج اس پر کچھ جلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اسے شیرون پر سخت غصہ آ رہا تھا، غالباً آج بھی اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ اس جلاہٹ کے عالم میں جب وہ شیرون کے کمرہ میں پہنچی تو کھڑکی کھلی نظر آئی۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی سرد ہوائیں کمرے میں گشت کر رہی تھیں، جبکہ شیرون بغیر کمبل کے اپنے بستر پر محو خواب تھی۔ کیٹس شیرون کے کمرے کی کھڑکی بند کرنے اور اسے کمبل اڑانے کے بعد جب اس کے کمرے سے باہر آئی تو اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ پھر متواتر اس آواز کی گونج بڑھتی گئی، لیکن اس آواز کا مخزن سٹور تھا۔ کیٹس نے کچھ دیر تو غور کیا۔ آخر کار اس آواز کی وجوہات جاننے کے لیے اس نے سٹک سے 2 چھتری کا ڈکن نما دروازہ اٹھا دیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد سٹک ہی کی مدد سے اس نے فولڈنگ سیڑھی بھی کھینچ لی۔ اب وہ سٹور میں داخل ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، لیکن سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے اس نے بلب روشن کرنے کے لیے جب بٹن دبایا تو بلب نے جلنے سے انکار کر دیا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز وقفے سے گر رہی ہے، یا کبھی یوں محسوس ہوتا کہ گھسٹ رہی ہے، لیکن یہ آوازیں کیٹس کو خوفزدہ کرنے میں ناکام رہیں۔ کچھ ہی دیر بعد کیٹس موم بتی لیے اسٹور میں ان آوازوں کا سراغ ڈھونڈ رہی تھی۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن اب درمیانی وقفہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ کیٹس چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھتی رہی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ یہ آوازیں کیوں اور کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ موم بتی کی روشنی پورے اسٹور کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آوازیں معدوم ہو گئیں۔ کیٹس کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے واپس آ گئی۔ اس نے سوچا کہ دن کی روشنی میں اسٹور کا جائزہ لے گی اور بلب بھی تبدیل کرا دے گی، لیکن دوسرے دن مصروفیت کے باعث یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ رات کے کھانے پر چند دوستوں کو بلا رکھا تھا۔ اس لیے گھر پہنچتے ہی خادمہ کو ہدایات دینے اور دوسری ضروریات میں مشغول ہو گئی۔ شام کو مہمانوں کی آمد سے پہلے کیٹس نے شیرون کو ہدایت کر دی کہ وہ خود باورچی خانہ میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ شیرون کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے کی آڑ لے کر مہمانوں کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھتی رہی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی مہمانوں کے ساتھ اس تفریح سے لطف اندوز ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ماں کی ہدایت بھی یاد تھی، اس لیے وہ خاموشی سے مڑی، اپنے کمرے میں جا کر شب خوابی کا لباس تبدیل کیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر مہمان اور میزبان کچھ دیر تو خوش گپیاں کرتے رہے، پھر سارے مہمان مل کر پیانو پر ایک مزاحیہ گیت گانے لگے۔ یکایک سبھی لوگوں کی آوازیں تھم گئی۔ اس کے ساتھ ہی سب کی نظریں اوپر اٹھیں، جہاں شیرون اپنے شب خوابی کے لباس میں کھڑی خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ ساکت اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ کچھ دیر خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے ماں کو مخاطب کیا، میں یہاں آ گئی ہوں۔ شیرون کا لہجہ نہایت ہی سنجیدہ تھا، ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نیند میں بول رہی ہو۔ اپنے جملے کے اختتام پر اس نے وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیٹس کے ساتھ سبھی لوگ حیرت سے شیرون کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ شیرون سے یہ حرکت کس طرح سرزد ہو رہی تھی۔ وہ اپنی عمر کی اس حد کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی جہاں اس بات کی تمیز نہ ہو۔ سب سے زیادہ حیرانی کیٹس کو تھی۔ مہمانوں کے سامنے وہ خجالت بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھا، پھر وہ مہمانوں کے پاس سے اٹھی اور شیرون کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا، میرے ساتھ آؤ شیرون۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیٹس شیرون کو لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شیرون کے کمرے سے ملحقہ غسل خانہ میں شیرون کو غسل کرایا، پھر اس کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر بستر پر لٹا کر احتیاط سے لحاف اڑانے کے بعد واپسی کے لیے مڑی۔ ماں، مجھے کیا ہوا ہے؟ شیرون کی آواز بہت کمزور تھی، جیسے وہ برسوں سے بیمار چلی آ رہی ہو۔ گھبراؤ مت ہانی، کیٹس نے دوبارہ اس کی طرف مڑتے ہوئے جواب دیا، معمولی بیماری ہے، جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دوسری صبح جب کیٹس بیدار ہوئی تو خادمہ اس قالین کی دھلائی کر رہی تھی۔ رات اس کے ذہن پر کافی بوجھ رہا تھا، اس لیے نیند بھی پوری طرح نہیں آ سکی تھی۔ اس نے خادمہ سے شیرون کے متعلق دریافت کیا، لیکن اس کے جواب سے پہلے ہی شیرون کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، اور پھر چیخوں میں متواتر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیٹس سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی شیرون کے کمرے کی طرف لپکی۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو آسان خطا ہو گئے۔
جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ شیرون اپنے بستر پر بری طرح اچھل رہی تھی، بلکہ اس کا بیڈ بھی بری طرح ہل رہا تھا۔ شیرون کے خوفزدہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ کیٹس نے بستر پر چھلانگ لگائی اور شیرون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ کچھ دیر کے بعد بیڈ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، لیکن کیٹس کچھ زیادہ ہی متفکر ہو گئی۔ دوسرے دن کیٹس ڈرائنگ روم میں فکر مند بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پھول سی بچی کو کون سی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر شیرون کا معائنہ کرنے کے بعد واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی کیٹس بے چینی سے کھڑی ہو گئی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیرون کے دماغی سسٹم میں کچھ فرق آ گیا ہے، لیکن ابھی میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کے مختلف ٹیسٹ نہ لے لیے جائیں، لیکن یہ ساری علامات خلیوں میں فرق آ جانے کے باعث ہیں۔ ڈاکٹر نے پرسکون لہجہ میں کیٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر آپ اپنی حتمی رائے کیوں نہیں دیتے؟ کیٹس نے ڈاکٹر کے چہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں اپنی حتمی رائے مختلف ٹیسٹ لینے کے بعد ہی دے سکوں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو شیرون کو ہسپتال لے جایا جائے۔ میری طرف سے اجازت ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے، کیٹس نے جلدی سے جواب دیا۔ کیٹس نے شیرون کو ہسپتال پہنچانے پر دیر نہیں کی۔ وہاں اس کے دماغ کے ہر زاویے سے ایکس رے لیے گئے، مختلف قسم کے ٹیسٹ سے بھی گزارا گیا۔ اس کے بعد ماہرین نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دے دیا کہ شیرون کے دماغی خلیے اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں اور وہ دماغی طور پر صحت مند ہے۔ شیرون کو ہسپتال سے رخصت کر دیا گیا، لیکن اس کی ساری رپورٹس روک لی گئیں تاکہ مزید تجزیہ کیا جا سکے۔ شاید کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جائے جو اب تک نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میز پر اور ایکس رے اسکرین پر شیرون کے تمام ایکس رے اور رپورٹس موجود تھیں، اور میز کے گرد ماہرین کھڑے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے مرض کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ اسی وقت فون پر انہیں اطلاع ملی کہ شیرون کو دوبارہ دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر جس وقت کمرے میں داخل ہوئے، شیرون کے منہ سے خوف زدہ چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ مشینی انداز میں بستر پر اچھل رہی تھی۔ شیرون کے اس مشینی عمل کو دیکھ کر ڈاکٹروں کے پاؤں دروازے پر جم سے گئے۔ شیرون کی دل دوز چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سخت اذیت سے دوچار ہے۔ یکا یک شیرون کی آوازوں میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ اب اس کے منہ سے مردانہ اور کرخت آواز نکلنی شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھ گئیں۔ پھر یکا یک وہ بستر پر گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، دور رہو مجھ سے۔ وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھی۔ اس کی غراتی ہوئی آواز میں مردانہ اور زنانہ دونوں آوازوں کا امتزاج تھا۔ ڈاکٹروں نے ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شیرون کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی شیرون کے منہ سے دوبارہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، لیکن یہ چیخیں بھی ملی جلی آوازوں میں تھیں۔ ایک ڈاکٹر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے بازو میں انجیکشن دے دیا۔ غالباً ڈاکٹر نے بے ہوشی کی دوا شیرون کے جسم میں داخل کر دی تھی، کیونکہ وہ فوراً ہی ماحول سے بیگانہ ہو گئی۔ کیٹس رپورٹنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شیرون کی چیخیں یہاں بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ ان چیخوں کے ساتھ اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر بے اختیار وہ آگے بڑھی۔ اس وقت شیرون کی آوازیں آنی بند ہو چکی تھی۔ اب وہ کیسی ہے؟ کیٹس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے سوال کیا۔ سو رہی ہے، ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر، اسے ہوا کیا ہے؟ کیٹس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہم اب بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ اب بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے؟ کیٹس کی آواز غصے سے قدرے بلند ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں یا میرے ساتھی ابھی تک کسی حتمی نتیجہ پر نہیں پہنچ پائے، لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ آپ کیا ہاتھ کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اپنی نااہلی کا صاف طور پر اعتراف کیوں نہیں کر لیتے؟ کیٹس نے چیختے ہوئے کہا۔ محترمہ، اگر بات صرف میری نااہلیت کی ہوتی تو شاید میں اسے تسلیم بھی کر لیتا، لیکن آپ ان بیش قیمت اور ترقی یافتہ مشینوں کو کیا کہیں گی جن کی مدد سے شیرون کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں؟ حالانکہ آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ان مشینوں کی رپورٹس غلط ثابت ہوئی ہوں۔ ڈاکٹر کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ کیٹس جواب میں خاموش رہی۔ وہ بذات خود بری طرح الجھ گئی تھی۔ اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ شیرون کو کسی طرح بھی ہو ٹھیک ہو جائے۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کیٹس نے پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ امید تو ہے، بلکہ اس کے بارے میں حتمی طور پر وہ سائیکیاٹرسٹ ہی بتا سکے گا جو اس وقت شیرون کے کمرے میں موجود ہے۔ ڈاکٹر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ براہ کرم آپ یہ بتائیے کہ شیرون کوئی نشہ آور دوا استعمال کرتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے افسوس ہے، شاید میری اس اطلاع سے آپ کو تکلیف بھی پہنچے کہ شیرون کو بستر کے ساتھ احتیاطاً باندھ دیا گیا ہے۔ ویسے کیا آپ کے شوہر کو اس کی حالت کا علم ہے؟ نہیں، کیٹس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فادر کراؤن ورزش سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسی وقت میدان میں اس کا پڑوسی بھی پہنچ گیا۔ فادر نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا،
لیکن اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اسے اطلاع دی کہ تمہاری والدہ کی طبیعت تمہارے آنے کے بعد یکایک بگڑ گئی تھی، اس لیے میں نے انہیں فوراً ہی ہسپتال داخل کروا دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم سیدھے ہسپتال پہنچو۔ فادر نے ہسپتال پہنچنے میں کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اس کی والدہ اس سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی۔ فادر نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے، لیکن ناکام رہا۔ آخر وہ اپنی والدہ سے لپٹ کر رونے لگا۔ اس وقت اس کی والدہ کی مٹھی میں بند ایک لاکٹ پھسل کر گر پڑا، جسے فادر نے فرش سے اٹھا لیا۔ یہ لاکٹ اس کی والدہ ہمیشہ عبادت کے وقت پہنا کرتی تھی، جسے اس کے روحانی باپ نے تحفتاً دیا تھا۔ اس لاکٹ کو فادر نے ماں کی نشانی سمجھ کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ دوسری جانب کیٹس جس وقت شیرون کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے بستر کے ایک کونے پر اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سائیکیاٹرسٹ بستر پر سر رکھے غالباً سو رہا تھا۔ شیرون کے ہاتھ میں ایک کراس تھا، جبکہ اس کے چہرے پر خراشوں کے نشانات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ کیٹس حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ شیرون نے اس کراس سے اپنے چہرے پر زخم لگا لیے ہیں۔ وہ تیزی سے لپکی اور شیرون سے وہ کراس چھیننے لگی، لیکن شیرون اس سے طاقتور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف مزاحمت کر رہی تھی بلکہ مردانہ آواز میں اسے منع کر رہی تھی۔ شیرون نے جب دیکھا کہ کیٹس نہیں مان رہی تو اس نے اس کے گال پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ کیٹس بوکھلا گئی۔ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ شیرون کبھی اس کے ساتھ اس قسم کی گستاخی بھی کر سکتی ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس قدر شور شرابے کے باوجود بھی سائیکیاٹرسٹ سو رہا ہے۔ یکایک اس کے ذہن میں ایک خیال تیزی سے آیا اور وہ کام کر رہ گئی۔ ڈاکٹر، کیٹس نے پوری طاقت سے آواز دی۔ اسی وقت سیڑھیوں پر ڈاکٹر کے قدموں کی آواز ابھرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوں، کسی نادیدہ ہاتھ نے دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند کر دیا۔ نہ صرف دروازہ بند کر دیا بلکہ باری برکم کرسی بھی تیزی سے گھسٹتی ہوئی آئی اور دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کیٹس کے اوسان ہتا ہو گئے اور وہ ایک کونے میں سمٹ گئی، جبکہ شیرون اسے دیکھتے ہی مردانہ آواز میں قہقہے لگاتی رہی۔ فادر کراؤن حسب عادت صبح سویرے میدان میں دوڑ لگا رہا تھا۔ دوڑ سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے کپڑوں کے پاس پہنچا تو وہاں ایک شخص اور بھی موجود تھا۔ فادر اس کی طرف توجہ دیے بغیر تولیہ اٹھا کر پسینہ خشک کرنے لگا۔ اس وقت وہ شخص بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ گڈ مارننگ فادر، نوارد نے سلام کرنے میں پہل کی۔ گڈ مارننگ، فادر نے ایک نظر اجنبی پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے لیفٹیننٹ کینڈر کہتے ہیں فادر۔ اجنبی نے فادر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے تعارف کرایا۔ بہت خوشی ہوئی لیفٹیننٹ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فادر نے رکے بغیر دریافت کیا۔ مجھے آپ کی والدہ کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ خدا نے اپنی امانت واپس لے لی لیفٹیننٹ، ہم اس کی خدائی میں دخل نہیں دے سکتے۔ اب وہ دونوں سڑک پر آ گئے تھے۔ فادر، مجھے آپ سے ایک مشورہ لینا ہے۔ مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی لیفٹیننٹ، فادر نے بددستور چلتے ہوئے جواب دیا۔ ایک سائیکیاٹرسٹ کا قتل ہو گیا ہے، ایک 12 سالہ بچی نے اس کی گردن توڑ دی ہے۔ اس سلسلہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کا معاملہ ہے، فادر نے بددستور چلتے ہوئے جواب دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس سے کچھ ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی ہیں جو ایک عام انسان کے بس سے باہر ہیں، جبکہ ڈاکٹر اسے مکمل طور پر صحت مند قرار دے رہے ہیں۔ آفیسر، میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، فادر میرون نے رکتے ہوئے جواب دیا۔ فادر، اسیب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس کی موجودگی سے منکر نہیں ہوں۔ پھر لیفٹیننٹ کینڈر نے شیرون کی پوری کیفیت بیان کرنی شروع کر دی۔ آفیسر، میں اس لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کوئی رائے دے سکتا ہوں، فادر نے پوری بات سننے کے بعد جواب دیا۔ فادر جس وقت شیرون کے کمرے میں داخل ہوا، شیرون بدستور بستر سے بندھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ فادر نے کیٹس کو کمرے کے باہر ہی روک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر شیرون کے بستر کے ایک طرف کھڑے ہو کر اسے مخاطب کیا۔ تم اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی ہو؟ ہاں، شیرون نے کمزور آواز میں مختصر سا جواب دیا۔ کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ فادر نے براہ راست شیرون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کس وقت؟ شیرون کی آواز نقاہت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں اگر اس سے کچھ پوچھوں تو وہ جواب دے گا؟ نہیں، شیرون کی آواز اس دفعہ نقاہت سے پاک تھی۔ کیوں نہیں؟ میں بول رہی ہوں۔ اگر وہ بات کرے تو شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اگر میں اس سے بات کروں تو تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں، میں اس شخص سے مخاطب ہوں جو شیرون کے اندر موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ شیرون کا منہ بند تھا، اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ بات کرو، مجھے جواب دو۔ فادر کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا۔ شیرون کے منہ سے ہلکی ہلکی غراہٹ خارج ہونے لگی۔ کیا تم وہی ہو جو شیرون کے اندر موجود ہے؟ کون ہو تم؟ فادر نے اطمینان سے دریافت کیا۔ شیرون کے بستر کے پاس ڈاکٹر کرسی پر بیٹھا ہوا شیرون کی کیفیت کا بغور مطالعہ کر رہا تھا، جبکہ شیرون کے چہرے کی کیفیت لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے گرد بندھی ہوئی رسی آپ ہی آپ کھل چکی تھی۔
یکایک شارون نے اپنا ایک ہاتھ جھٹکے سے ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھا۔ ڈاکٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر کوئی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ کٹے ہوئے بیل کی طرح زمین پر گر کر چیخنے لگا۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا، جبکہ شارون ڈاکٹر کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسرے دن جب فادر ورزش کر رہا تھا تو لیفٹیننٹ کیڈر وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت فادر پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا گھٹا ہوا جسم نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ فادر، تمہارا شارون کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیڈر نے پوچھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ کسی اسیب کے زیر اثر ہے، فادر نے تولیہ سے پسینہ خشک کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس کی کچھ تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ آفیسر، میں ابھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے سامنے ابھی سب کچھ واضح نہیں ہے۔ فادر، چونکہ شارون ایک قتل میں ملوث ہو چکی ہے اور میں اس کی خفیہ طور پر تحقیقات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ قانون کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ مطمئن رہو آفیسر، مجھ سے جو کچھ بھی تعاون ہو سکا وہ میں ضرور کروں گا۔ اگلے روز فادر اپنے طور پر تیار ہو کر شارون کے ہاں پہنچ گیا۔ شارون بدستور بستر سے بندھی ہوئی تھی۔ فادر کے ساتھ کیٹس بھی کمرے میں چلی آئی۔ اسے اپنی بچی کی حالت دیکھ کر سخت رنج ہو رہا تھا۔ پھول سی شارون مرجھا کر زرد ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں چڑی ہوئی تھیں، ناک سے بہنے والا پانی مزید کراہت پیدا کر رہا تھا۔ فادر نے بڑھ کر شارون کی بائیں مٹھی کھولی، اس میں کراس دبا ہوا تھا۔ فادر کچھ دیر تو اس کراس کو بور دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کیٹ سے دریافت کیا، یہ کراس کہاں سے آیا؟ مجھے نہیں معلوم، کیٹس نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ فادر نے کیٹس کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکالی جس کے اندر مقدس پانی تھا۔ فادر نے اس کا ڈھکن کھول کر پہلے تو کراس کی شکل میں پانی اپنے بدن پر چھڑکا، پھر اسی طرح شارون کے بدن پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اس پانی کے پڑتے ہی شارون کے منہ سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کئی آدمی کرب کی حالت میں چیخ رہے ہوں۔ فادر نے تیزی سے بڑھ کر اپنا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا، پھر اس کا مائک شارون کی طرف کرتے ہوئے سوال کیا، کون ہو تم؟ کوئی نہیں، کرب میں ڈوبی ہوئی شارون نے اینٹتے ہوئے جواب دیا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ فادر نے دوبارہ سوال کیا۔ میں کوئی نہیں ہوں، کوئی نہیں۔ اس دفعہ آواز رک کر اور کرب میں ڈوبی ہوئی نکل رہی تھی۔ ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جواب دینے والے کے علاوہ بھی کچھ لوگ کرب سے چیخ رہے ہوں۔ فادر نے کئی دفعہ سوالات کیے لیکن مزید کسی قسم کی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے کئی دفعہ ٹیپ ریکارڈر کو چلا کر ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ چونکہ آوازیں ملی جلی تھی اس لیے دشواری پیش آ رہی تھی۔ صرف اتنا ہی سمجھ میں آ سکا کہ یہ کوئی بھی ہے، انگریزی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فادر کوئی اور رائے قائم نہیں کر سکا۔ چونکہ اس کو اس قسم کے واقعات کا زیادہ تجربہ نہیں تھا اس لیے اس نے بڑے پادری سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پادری کو پوری تفصیل بتانے کے بعد اس نے مدد کی درخواست کی۔ بڑے پادری نے پوری بات توجہ سے سننے کے بعد اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں ہر ممکن امداد کی جائے گی۔ فادر کراس کو مشورہ دیا جائے گا کہ وہ تمہارے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ وہ ایک جہان دیدہ شخص ہیں اور اس قسم کے واقعات سے نمٹنے کا انہیں خاطرخواہ تجربہ ہے۔ دوسرے دن فادر کراؤن فادر کراس کے ہمراہ اپنے ضروری سامان کے ساتھ کیٹس کے گھر پہنچ گیا۔ کیٹس نے خوش دلی سے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں فادر شارون کے کمرے میں پہنچ گئے۔ فادر کراس نے اپنے بٹوے سے کراس نکال کر تعظیم دی اور ایک طرف ادب سے رکھ دیا، پھر دوسرے تھیلے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کا پانی پہلے اپنے اوپر چھڑکا، پھر فادر کراؤن پر چھڑکنے لگے۔ تمہاری ماں طوائف تھی، شارون نے فادر کراؤن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی آواز کسی ادیڑ عمر مرد سے مشابہ تھی، چہرہ بھی کریا ہو رہا تھا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ فادر کراس نے غصے سے چیختے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی چند قطرے پانی کے شارون پر بھی چھڑک دیے۔ شارون کے منہ سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ ان چیخوں کے بعد وہ زارو قطار رونے لگی لیکن آواز اب بھی شارون کی نہیں تھی۔ پادریوں نے اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ نہیں کی۔ فادر کراس بائبل لے کر شارون کے دائیں طرف بیٹھ گئے جبکہ فادر کراؤن شارون کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ اب وقفے سے دونوں یکے بعد دیگرے بائبل پڑھنے لگے، لیکن جب شارون کے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو۔ فادر جس وقت اس جملے پر پہنچا کہ اے خدا ہمارے اور انسانیت کے دشمنوں کا نیست و نابود کر دے، تو شارون نے چیخنا بند کر دیا۔ اب اس کے منہ سے چیخوں کے بجائے گالیاں نکل رہی تھیں۔ فادر کراؤن کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، فادر کراس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم لوگوں کو اپنی عبادت جاری رکھنی چاہیے۔ پھر دونوں بائبل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ان دونوں کی آوازیں پہلے سے بلند تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی شارون کے منہ سے چیخوں کے بجائے غضبناک آوازیں نکلنے لگیں۔ اس وقت وہ سخت مشتعل نظر آ رہی تھی۔ اب اس کا بیڈ بھی اس طرح ہل رہا تھا جیسے کوئی طاقتور ہاتھ بدستور اسے جھنجھوڑ رہا ہو، جبکہ شارون بدستور رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ لیکن یہ دونوں ان چیزوں سے بے پرواہ بائبل پڑھنے میں مشغول تھے۔
بیڈ کی اچھل کود بدستور جاری تھی، ساتھ ہی شیرون کا جسم بھی اینٹ رہا تھا۔ یکایک اس کا بدن کسی قدر ڈھیلا پڑ گیا، منہ سے غضبناک آوازوں کے بجائے تھکی تھکی آواز نکلنے لگی۔ یکایک شیرون نے اپنا منہ فادر کراس کی طرف کر دیا اور اس کے منہ سے سب سیال نکل کر فادر کراس کے بیلٹ کو آلودہ کرنے لگا۔ اس کی چھینٹوں سے فادر کا چشمہ بھی دھندلا ہو گیا۔ چشمے کی دھندلاہٹ کی وجہ سے فادر کراس کو خاموش ہونا پڑا۔ انہوں نے چشمے کو صاف کیا اور بیلٹ کو اٹھانے لگے تاکہ اسے دھو سکیں۔ لائیے فادر، اسے میں دھو دیتا ہوں۔ فادر کراؤن نے یہ کہتے ہوئے بیلٹ اٹھا لیا، پھر اسے پانی سے صاف کرنے کے بعد فادر کراس کے حوالے کر دیا اور دونوں بائبل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شیرون کے منہ سے اب کئی آدمیوں کی آوازیں چیخوں کی شکل میں نکل رہی تھیں۔ یکایک فادر کراؤن کی نگاہیں شیرون کے ہاتھ پاؤں پر بندھی ہوئی رسیوں پر پڑیں، جو کہ آہستہ آہستہ خود بہت ٹوٹ رہی تھیں۔ اس منظر سے فادر کراؤن پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی نظریں یک ٹک ان رسیوں پر جمی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ فادر کراس نے اپنی سطر مکمل کر لی۔ اب فادر کراؤن کی باری تھی، لیکن وہ خاموش تھا۔ اس کی نظریں بائبل پر ہونے کے بجائے ان رسیوں پر مرکوز تھیں جو بدستور ٹوٹ رہی تھیں۔ شیرون نے یہ دیکھ کر کہ فادر اپنی پڑھائی بند نہیں کر رہے، آہستہ آہستہ اپنے سر کو گھمانا شروع کر دیا۔ یکایک اس کا منہ پشت کی طرف مکمل طور پر گھوم گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی لٹو نے چکر پورا کیا ہو۔ پھر اس طرح گھومتے ہوئے سر دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ فادر کراؤن کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے فادر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فادر ساکت اپنی جگہ بیٹھا ہوا مسلسل شیرون کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ شیرون کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ فادر کراس نے اسے خاموش دیکھ کر آواز دی، لیکن جواب میں فادر خاموش رہا۔ اسے فادر کراس کی آواز اس سحر سے آزاد کرانے میں ناکام رہی۔ یہ دیکھ کر فادر کراس نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ چند ہی سطر پڑھ پایا ہوگا کہ اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ ہر الفاظ کی ادائیگی کی کوشش کرتا، لیکن ناکام رہتا۔ اس ناکامی پر وہ غصے سے کانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوع مسیح تمہیں برباد کر دے! فادر کراس کی آواز اب نمایاں تھی۔ لعنت ہو تم پر! شیرون نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ یسوع مسیح تمہیں اور تمہاری طاقتوں کو برباد کر دے! اس مرتبہ فادر کراس نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شیرون کے جسم پر متبرک پانی کے پھر چھینٹے مارے۔ شیرون بستر پر چت گر پڑی۔ اس کے منہ سے دوبارہ چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ فادر کراؤن اب سحر سے آزاد ہو چکا تھا اور اب وہ دوبارہ عبادت میں فادر کراس کا ساتھ دے رہا تھا۔ یکایک کھڑکی ایک جھٹکے سے کھل گئی اور ہوائیں آندھی کی شکل میں کمرے کے اندر داخل ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں جلتے ہوئے بلب بھی بجھ گئے۔ اندھیرے کے باعث بائبل پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر کھڑکی سے داخل ہونے والی آندھی نے کمرے میں تباہی مچا رکھی تھی۔ سب سے زیادہ دشواری فادر کراس کو پیش آ رہی تھی، کیونکہ کھڑکی کی طرف وہی بیٹھا ہوا تھا۔ آخرکار وہ اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا دوسری طرف آ گیا، کیونکہ کمرے میں موجود باری الماریوں اور صوفے تیزی سے ادھر ادھر کھسک رہے تھے۔ اس ساری تباہی کو دیکھتے ہوئے شیرون قہقہے لگا رہی تھی۔ آخرکار فادر کراس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے چیختے ہوئے شیرون کو مخاطب کیا۔ میں خداوند مسیح کی طرف سے منصف بنا کر بھیجا گیا ہوں، چپ رہو! شیرون نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں تم کو اطلاع دے رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی طاقت تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ لیکن جواب میں شیرون چت لیٹی رہی۔ یکایک کمرے کی بتیاں آپ ہی آپ جل اٹھی۔ آندھیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ فادر کراس اور فادر کراؤن نے دوبارہ اپنے اپنے بائبل کھولنے شروع کیے، لیکن اسی وقت شیرون کا جسم بستر سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ چت لیٹی ہوئی خلا میں اٹھتی چلی گئی اور قد آدم اونچائی تک پہنچنے کے بعد فضا میں معلق ہو گئی۔ خداوند کی طاقت تمہیں مجبور کر رہی ہے! فادر کراس اور فادر کراؤن نے ایک ساتھ چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی فادر کراس نے ایک مرتبہ پھر پانی شیرون کے بدن پر چھڑکا۔ وہ مسلسل مذکورہ الفاظ ادا کرتے اور متبرک پانی چھڑکتے رہے، لیکن شیرون کا جسم یوں ہی خلا میں معلق رہا۔ لیکن پانی کی بوندیں شیرون کے جسم کے کھلے ہوئے حصے پر پڑی تو جسم کا وہ حصہ یوں پھٹ گیا جیسے کسی تیز دار آلے سے چیر دیا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم بدستور معلق رہا۔ متبرک پانی اس کے جسم کو یوں ہی زخمی کرتا رہا۔ فادر کراس اور فادر کراؤن دونوں کی آوازیں بیٹھنے لگیں۔ اب ان کی آوازوں میں تھکاوٹ نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ یکایک شیرون کا جسم آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ یہ دیکھ کر ایک بار پھر ان دونوں کے جوش و خروش میں تیزی آ گئی۔ آخرکار شیرون اپنے بستر پر اسی حالت میں واپس آ گئے جس میں وہ پہلے تھی۔ فادر کراس اور فادر کراؤن تیزی سے اس کی طرف لپکے اور دوبارہ شیرون کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے۔ خلاف توقع شیرون نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مکمل طور پر رسیوں سے جکڑی جا چکی تھی۔ فادر کراس مزید کچھ دیر تک مذہبی کلمات پڑھتا رہا، جبکہ فادر کراؤن بغور شیرون کے چہرے کا معائنہ کر رہا تھا۔ اب شیرون کے منہ سے آہستہ آہستہ کانپتی ہوئی کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی سفید پڑتا جا رہا تھا۔ یکایک اس نے لرزتی ہوئی آواز میں فادر کراؤن کو مخاطب کیا۔ برائے مہربانی مجھے آزاد کر دو! یہ آواز نسوانی تھی، لیکن شیرون کی اپنی آواز نہیں تھی۔ ہاں، اس کی آواز سے کسی حد تک مشابہ ضرور تھی۔
پلیز مجھے آزاد کر دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے گنگناتے ہوئے دوبارہ درخواست کی۔ میری والدہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فادر کراؤن نے نرم آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے آزاد کر دو، اس نے دوبارہ گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس طرح کانپ رہی تھی جیسے سخت سردی میں ٹھٹر رہی ہو۔ یکایک فادر کراس تیزی سے لپکا اور شیرون کی مٹھی کھول کر ایک سکہ برآمد کر لیا۔ یہ ویسا ہی سکہ تھا جیسا عراق میں کھدائی کرتے وقت دریافت ہوا تھا۔ فادر کراس کچھ دیر تک اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اس نے وہ چیز فادر کراؤن کی طرف بڑھاتے ہوئے دریافت کیا۔ یہ اسے تم نے دیا ہے؟ یہ کوئی سکہ معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیا۔ فادر کراؤن نے سکہ ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم تو وائف کی اولاد، اسے کیا سمجھ سکو گے؟ شیرون نے فادر کراؤن کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اپنا گندا منہ بند رکھو، فادر کراؤن نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ تم اس کی بات مت سنو، فادر کراس نے سمجھاتے ہوئے ہدایت کی۔ مجھے رہا کر دو پلیز، شیرون نے مزید گڑ گڑاتے ہوئے درخواست کی۔ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ دبی دبی چیخیں اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ فادر کراؤن شدید غصے کے عالم میں شیرون کو دیکھ رہا تھا۔ فادر کراس نے اس کی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے اسے باہر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی حالت پر قابو پا سکے۔ کچھ دیر کے بعد فادر کراؤن جب اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تو دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر شیرون پر پڑی جو بستر پر تکیے کا سہارا لیے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے جبکہ فادر کراس کا سر بستر پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کراؤن نے آواز دی، فادر کراس، لیکن فادر کراس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فادر کراؤن تیزی سے لپکا اور فادر کراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہلایا۔ وہ دم سے زمین پر گر پڑے۔ فادر کراس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ فادر کراؤن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو شیرون مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ فادر غصے سے بے قابو ہو گیا اور شیرون پر ٹوٹ پڑا۔ وہ مسلسل شیرون پر مکے برسا رہا تھا جبکہ شیرون اپنے دفاع میں لگی ہوئی تھی۔ اس جھینگا مشتی میں فادر کے گلے میں پڑا ہوا لاکٹ جو کہ اس کی ماں کی نشانی تھی شیرون کے ہاتھ میں آ کر ٹوٹ گیا۔ اس لاکٹ کے علیحدہ ہوتے ہی فادر کو مختلف شکلیں نظر آنا شروع ہو گئیں جبکہ شیرون اپنے بچاؤ کے لیے چیخنے لگی۔ اب اس کے گلے سے اس کی اپنی آواز نکل رہی تھی۔ لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا مگر کیفیت تبدیل ہو چکی تھی، اس پر دیوانگی سی طاری تھی۔ یکایک فادر تیزی سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ بلندی سے زمین پر گرتے ہی فادر میرون کا سر سیڑھیوں سے ٹکرایا اور اس کا زندگی سے رشتہ ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ براہ راست قدیم سکہ اس کے قریب پڑا ہوا تھا جو کھنڈرات سے برآمد ہوا تھا اور جس پر انسان نما گنبد کی خوفناک شبیہ تھی۔ کیٹ شیرون کی آواز سن کر تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شیرون ایک کونے میں سمٹی ہوئی سسک رہی تھی جبکہ فادر کراس کا بے جان جسم ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ او گاڈ، بے ساہتا اس کے منہ سے نکلا اور اس نے لپک کر شیرون کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شیرون اپنی ماں کی گود میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر نارمل تھی۔ لیفٹیننٹ کینڈر جس وقت کیٹس کے گھر پہنچا اس وقت وہ اپنے بچوں کے ہمراہ منحوس گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے کینڈر سے الوداعی مصافحہ کیا اور اپنی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ لیفٹیننٹ کی نگاہوں میں شیرون کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کی سمجھ میں اب بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس بچی کے ہاتھوں 3 قتل کس طرح ہوئے جبکہ شیرون کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی گزشتہ کیفیات کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔